اور انسان کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی وحی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. دیکھیے قرآن مجید میں کتنی خوبصورت علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پہ بہت احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا. ویسے تو اللہ کے احسانات کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتواتے بہت کم ہیں. اللہ نے اپنا رسول بھیج کے اپنا احسان منوایا. لقد من اللہ نے احسان کیا ہے تم پہ. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی دیگر نعمتوں، دیگر احسانات میں سب سے ابھرا ہوا انعام جو ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان مسلسل سیکھتا ہے، اور سیکھتا ہے نقل اتارنے سے. بچہ ایک تو اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے، خود ہی سکھا دیتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے. فَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی پہ وحی فرما دی. یعنی شہد کی مکھی کا استاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے. اب جائیے وہ جو شہد کی مکھی کا چھتا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے، اور ذرا اس انجینئرنگ یونیورسٹی کا ہمیں نام بتائیے جہاں سے اس نے سیکھ کے یہ اتنا خوبصورت چھتا بنایا ہے. وہ 6 اس کے ہوتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں جی اس کو انگریزی میں، یعنی وہ چوکور نہیں ہوتا ہے، ہاں، اور اتنا خوبصورت کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا. درمیان میں یہاں پہ اللہ کا رسول بھی نہیں آیا. ایسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دودھ پینا ماں کی چھاتی سے لپٹ کے خود سکھاتے ہیں. بھائی تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور تو کریں کہ بچہ پیدا ہو، ماں اس کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور اس کو دودھ پینا نہیں آتا. وہ ماں کی چھاتی سے لپٹ کے دودھ چوستا ہے تو وہ دودھ ماں کے تھنوں سے نکلتا ہے اور اس کے پیٹ میں جاتا ہے. اب اللہ نہ کرے کسی بچے کو اللہ یہ فن، دودھ چوسنے کا فن نہ سکھائے. مجھے اس استاد کا، اس ماہر نفسیات کا نام بتائیں جو یہ فن سکھا سکے گا اس بچے کو. اس کو تو اب دودھ انجیکٹ ہی کریں گے، زبردستی اس کے اندر ڈالیں گے تو ڈالیں گے. اس کو یوں سکھانا انسان کے بس کی چیز نہیں ہے. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود سکھا دیتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں بہت تھوڑی ہیں. زیادہ چیزیں وہ ہیں کہ انسان نقل اتارتا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے بچہ ماں کو بھی باپ کو بھی، وہ بول رہے ہیں، یہ سن رہا ہے، سنتے سنتے ان کی نقل اتارتے بولنا شروع کر دیتا ہے. خود چل نہیں سکتا ہے، ان کو چلتا پھرتا دیکھ رہا ہے تو ان کی نقل اتارتے چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کی ساری عادات اطوار جو ہے وہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ اوروں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، والدین کو، بڑے بھائی کو، رشتہ داروں کو، بزرگوں کو اور لوگوں کو. ایک ایک چیز کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے وہ نقل اتارتا چلا جاتا ہے، اپناتا چلا جاتا ہے. اس کو اتباع کہتے ہیں. دوسرے کی نقل اتارنا، اس کی عادت کو اپنا لینا. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اس لیے نازل فرمائے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ اور صحیح ہدایت دکھائیں. میں اکثر بیان کرتا ہوں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر. وہ کہتے ہیں کہ ایک
چیونٹی نے ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ میں جائے، وہ بیچاری کیسے جاتی؟ تو اللہ نے ایک اہتمام اور بھی اس کے لیے کر دیا کہ حرم کا کبوتر اس کے قریب کہیں بٹھا دیا، تو چیونٹی بھاگی اور اس نے حرم کے کبوتر کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب کبوتر اڑا، درمیان دریا بھی، کھائیاں بھی، وادیاں بھی، جھیلیں بھی، سب چھوڑتا ہوا اوپر سے اڑتا ہوا وہ بیت اللہ کے اوپر جا بیٹھا، چیونٹی بھی پہنچ گئی۔ بس یہی بات ہے کہ وہ کام جو انسان اپنی ہمت سے نہیں کر سکتا، اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا، وہ اتباع کے زور پہ کر جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اور اللہ سے واصل ہو گئے۔ اب دیکھیے نا جذبے کی بات دیکھیے، ایک ادھیڑ عمر شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا، حضور کے ہاتھ پہ بیعت جہاد کی اور اس کے بعد جنگ لڑی، جذبے سے لڑا، فتح ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو حصہ آتا تھا غنیمت کا اس کو دے دیا، تو غنیمت وصول کرتے ہوئے وہ رونے لگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا۔ تم کیا سوچ کے آئے تھے؟ یا رسول اللہ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ مجھے تو نہیں آتا، آپ اس بیعت کے راستے سے مجھے اللہ تک پہنچا دیں گے، مجھے شہادت ہو جائے گی، اور وہ کام جو میرے اپنے بس کا نہیں ہے، مرتا تو ہر شخص ہے، میں اس طرح سے مروں اور آپ مجھے ایسی موت نصیب فرمائیں کہ سیدھا میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ تو حضور مسکرا دیے، آپ نے فرمایا یار جلدی نہ کرو، یہ مال غنیمت تو سمیٹ لو، اگلی جنگ میں تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے لوگوں کا کیا ذوق کیا بن گیا، اگلے غزوے میں تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا، اور تاریخ شاہد ہے کہ اگلے غزوے میں اس کا وہ کام ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ غزوہ احد میں 3 بھائی جہاد کرنے آئے، والد لنگڑا ہے، تو بیٹوں نے والد کو جنگ میں جانے سے روک دیا کہ ابو آپ ٹانگ سے معذور ہیں، آپ لڑ نہیں سکیں گے، خام خواہ اپنی جان گنوائیں گے۔ تو والد کو انہوں نے گھر میں بٹھا دیا اور والد حضور سے شکایت کرنے آ گئے کہ دیکھو میرے بیٹوں کا حال یا رسول اللہ، مجھے اللہ تک پہنچنے سے روکتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں معذور آدمی بھی سیدھا اللہ کے حضور پہنچ جاؤں اور اس انداز میں پہنچ جاؤں کہ اللہ کو مجھ پہ پیار آ جائے، یہ نہیں چاہتے، ان کو سمجھائیں۔ اگر حضور نے اجازت دے دی اور بیچارہ شہید ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جب تک کہ اللہ کا رسول، معلم، مدرس، ہادی وہ درمیان میں نہ ہو، اس وقت تک راستہ نہیں ملتا۔ اور دین کی اصل جو ہے، جس کو علامہ کہتے ہیں کہ دین ہمہ اوست، دین سارے کے سارے اسی چیز کا نام ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ہے، بمصطفیٰ برساں خیشرا، کہ دین ہمہ اوست، اپنے آپ کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں کہ دین سارے کا سارا آپ کی ذات گرامی اور ان کا اتباع ہے۔ اگر بَعُو نہ رسیدی تمام بولہبیست، اور اگر حضور تک تم نہیں پہنچ پائے تو پھر باقی باتیں ساری کی ساری بولہبی ہیں۔